صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن انس رضی اللہ عنہ قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہما بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہا نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم ما عند الله خير لرسول الله ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماع فہیجتہما علی البکاء فجعلا یبکیان معها رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انطلق بنا الی ام ایمن رضی اللہ عنہا، میرے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف چلیے، نزورها کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، ہم بھی ان کی زیارت کر کے آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو جاتے تھے۔ تو جب وہ دونوں بزرگ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ملاقات کی، بکت، تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ اب ان دونوں نے حضرت ام ایمن سے کہا ما یبکیک، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جس منزل پر آپ پہنچ چکے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے؟ تو فرمانے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا احساس نہیں ہے، مجھے علم نہیں، بلکہ مجھے تو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہ بات سن کر رونے لگے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ مسلمانوں کے علماء اور بزرگ لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی زیارت کو جانا، ان کی قدر کرنا، اس سے متعلق احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہے۔ تو حدیث مبارکہ کو یہاں بیان کر کے جو باتیں سمجھائی گئی ہیں اس میں سر فہرست تو بات بڑی واضح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اور یکے بعد دیگر خلفائے مسلمین میں سے بھی ہیں۔ اس کے باوجود بزرگ صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیوں میں سے تھی، اور بچپن میں جن خواتین کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے ہیں ان میں سے ایک خاتون تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی خادمہ تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، اور آپ ان الفاظ سے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے ام ایمن امی، ام ایمن میری والدہ ہیں، اور بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرتے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے تشریف لے جاتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے مقام، مرتبے اور والدہ کی جگہ جو ان کا ایک مقام تھا اس کا احساس جو ہے وہ امت کو دلائیں کہ
جو دائی ہے، جو رضائی والدہ ہے، اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ام ایمن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب بزرگ خاتون ہیں اور اسلام کی پرانی مسلمان خاتون ہیں، تو اس بنیاد پر یہ دونوں جلیل القدر صحابی ان کی قدر اور منزلت کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا سبق ہمارے لیے ہے کہ بظاہر منصب میں شاید بعد میں آنے والے یا عمر میں چھوٹے لوگ بڑے بھی ہو جائیں، جس طرح ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہے اس وقت، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی سب کے سامنے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود کہ بظاہر ان کا مرتبہ بڑا ہے، اور یقیناً اللہ کے ہاں بھی جو فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بڑے ہیں، لیکن ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبر سنی، عمر میں بڑے ہونے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو والدہ کا درجہ دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں کو بھی اس بات کی طرف ابھار رہی ہے کہ ہم جا کر اس خاتون کی عزت اور اکرام کریں اور خود چل کر جائیں اور ان کے ہاں حاضری دیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ عمر میں بڑے ہوں، جن کا مقام اور مرتبہ گویا ہمارے والد اور والدہ کے برابر ہو، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے پاس چل کر جانا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کو وقت دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا اور آپ کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس لیے بڑا اہم ہے یہ کہ انسان اپنے بزرگوں کا احترام کرے، بڑوں کا احترام کرے۔ ابھی وہ پیچھے باب گزر چکا ہے جس میں متعدد وہ احادیث ذکر ہوئی ہیں کہ والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ انسان کا رویہ والدین کے چلے جانے کے بعد کیسا ہونا چاہیے، تو اس بات کی طرف اہتمام کرنا۔ اب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اتنے بڑے صحابہ کو اپنے گھر میں پا رہی ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی، تو اس میں سے ایک بات یہ یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر آتے تھے تو بسا اوقات وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ متعدد احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے تو اتنے میں آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ جو منظر تھا کہ اللہ کے رسول جب آیا کرتے تھے، یہاں آرام کرتے تھے یا بیٹھتے تھے، تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، جبریل امین میرے گھر میں تشریف لاتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، اللہ کی کتاب نازل ہوتی تھی۔ اب یہ بہت بڑی نعمت تھی، اور یقیناً وہ صحابہ جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کی زندگیوں میں یہ نعمت موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد یہ نعمت منقطع ہو گئی، تو اس بات کا ان کو ایک تکلیف اور ایک رنج محسوس ہوتا تھا، کمی محسوس ہوتی تھی، تو اس کو یاد کر کے رونے لگے۔ اور جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا کہ اس بات پر وہ رو رہی ہیں تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو اسلام کے اندر کچھ نعمتیں ایسی عظیم ہوتی ہیں کہ جن کے ملنے پر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات جن کے چلے جانے سے انسان کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، غم بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا یہ صبر کے منافی نہیں، تکلیف میں آنکھ سے آنسو کا بہہ جانا یہ صبر کے منافی نہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل غمگین بھی ہوتا ہے اور آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے، لیکن زبان سے ہم سوائے اس کے کچھ نہیں کہتے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور آپ ایسے غم کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے۔ تو انسان کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جب اسے کوئی ایسی بات یاد آئے جس سے اسے رونا آ جائے، اسے کچھ تکلیف محسوس ہو، کچھ کسی کی کمی محسوس ہو، تو اسے اگر رونا آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس میں واویلا نہیں ہونا چاہیے، اس میں گریہ ازاری بہت زیادہ نوحہ کنائی یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، گال پیٹنا اور جو ہے وہ سینہ پھاڑنا۔ آپ نے فرمایا جس نے گال پیٹے اور سینہ چاک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا جاہلیت کے وہ کام جو میری امت نہیں چھوڑے گی ان میں سے ایک کام نوحہ کرنا بھی ہے۔ اور دیکھیں آج تک امت جو ہے وہ ہمارے ہاں اس جہالت میں پڑی ہوئی ہے کہ فوت شدگان کو یاد کر کے جب جب یاد آئے اپنے
چہرے پر تو ہتھڑ مارنا، اپنے سینے کو چاک کرنا اور یہ پیٹا زنی اور یہ سارے کچھ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں پر حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اب آپ کو مل چکا جنت میں، یقیناً وہ دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر صاحب ایمان کے لیے موت جو ہے وہ راحت کا سبب ہے۔ ہر صاحب ایمان کے لیے موت راحت کا سبب ہے، دنیاوی اسباب، دنیاوی مشاکل سے نکلنے کا، امتحان کے خاتمے کا سبب ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین پر زندگی گزار کے گئے اور خاتمہ بالاسلام اور خاتمہ بالایمان کی نشانیاں ساتھ لے کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یقینی ہے نا، آپ سے زیادہ تو اس بات کا یقین کسی کے لیے نہیں، لیکن اس کے علاوہ امتیوں میں بھی جو لوگ اچھے انداز میں زندگی گزارتے رہے، جن کے پیچھے رہ جانے والے ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے دین پر زندگی گزاری، خیر پر زندگی گزاری اور اوورآل ان کی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی تھی، ان کے متعلق یہ یقین رکھنا کہ جو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور اس بات پر انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ اب وہ جس مقام پر پہنچ گئے بہت اچھی جگہ پہنچ گئے، اور اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکیں۔ یہ بے صبری اور سارا ٹائم روتے ہی رہنا، یہ بات درست نہیں ہے، وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا اور اس دنیا سے چلے جانے کا کس کو غم تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جس دن آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے وہ سب سے زیادہ حسین دن تھا ہماری زندگی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف والا دن تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دیگر بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے کہ وہ یادیں برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ یہاں پر ان جگہوں پر رہتے تھے اور اب ہم ان جگہوں پر اکیلے تنہا ہیں۔ تو صحابہ کرام سے زیادہ اس مفارقت کا غم کسی اور کو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور مفارقت کی وجہ سے رو رہی ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیں گے جس مقام اور مرتبے پر وہ پہنچ چکے وہ اس دنیا سے بہت بہتر، اور ہم نے بھی وہیں پر جانا۔ اور ایمن بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں اس بات پر نہیں رو رہی، بلکہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو اللہ کے رسول کے ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو دنیا کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ تو اس اعتبار سے انسان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی پر انسان کو صبر آتا ہے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔